الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي متفق علیہ. محترم حاضرین اور میری آواز سننے والی میری ماں اور بہنوں، اس سے قبل بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کتاب منہج السالکین سے کچھ دروس پیش کیے ہیں، اور یہ کتاب جس کا درس آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ایک بہت ہی مشہور عالم دین جن کا نام شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی یہ کتاب ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق نماز کے طریقے سے. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اگلا جو درس ہوگا اس کا تعلق نماز کے طریقے سے ہوگا. ہم اور آپ اس بات سے باخبر ہیں کہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. جب آدمی اسلام لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اس کے اوپر واجب اور فرض ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو وہ نماز پڑھے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بلا عذر شرعی کے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو ایسا آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا ایک عورت ہو. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہے اور ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر ہم نماز اس طریقے کے مطابق نہ پڑھیں جس طریقے کے مطابق شریعت نے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوتی، یا یہ کہ ہمیں نماز کا پورا ثواب نہیں ملتا. کیا فائدہ اگر ہم نماز بھی پڑھیں، محنت بھی کریں، مشقت بھی برداشت کریں اور ہمیں مکمل اجرت نہ ملے، مکمل مزدوری نہ ملے. ہر مزدور چاہتا ہے، ہمارے اور آپ کے گھر پہ جب کوئی مزدور آتا ہے کام کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ جب شام کو واپس جائے تو اس کو اس کی مکمل مزدوری ملے، پوری مزدوری ملے. تو اسی طرح ہم لوگ کیا ہیں، ایک طرح سے مزدور ہیں. نماز پڑھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مکمل مزدوری ملے، یعنی مکمل ثواب ملے. تو اس کے لیے ہمیں ویسی یا اسی طریقے پر نماز پڑھنی ہوگی جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو سکھلایا ہے. ایک حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اور وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ میرے صحابہ سنو، آپ اسی طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے. اگر ہم اس طریقے پر نماز پڑھیں گے ہمیں مکمل ثواب ملے گا، اور اگر ہماری نماز رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی
تو ہمیں مکمل ثواب نہیں ملے۔ چنانچہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، خود صحابہ کرام نے کیسے نماز پڑھی، ہر مسلمان کے لیے اس کی جانکاری ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ، چاہے وہ مرد ہوں یا ایک کہ عورتیں ہوں، نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے سے میل نہیں کھاتی۔ ان کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ بڑی محنت کرتے ہیں، ٹھنڈی برداشت کرتے ہیں، گرمی برداشت کرتے ہیں، فجر کے وقت بھی چلے آتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اندر جہالت پائی جاتی ہے، لا علمی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور جو صحیح طریقہ ہے نماز کا وہ طریقہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز میں چوک ہو جاتی ہے اور ان کو مکمل اجر و ثواب نہیں مل پاتا ہے۔ چنانچہ مختصر طور پر ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے درس میں کہ نماز کا صحیح طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، تاکہ آئندہ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو سنت کے مطابق پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ سب سے پہلی چیز نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے مسجد آئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا تعلق مسجد سے ہے، اگر مرد ہے تو ان کے لیے باجماعت نماز پڑھنا مسجد میں آ کر ضروری۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ، بہت سارے مرد اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا ہے، تندرست و توانا ہوتے ہیں، صحیح سالم ہوتے ہیں، اور پھر بھی کیا اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ جو لوگ مسجد میں آ سکتے ہیں، مردوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ مسجد میں آ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہے، معقول عذر شرعی، تو گھر میں نماز پڑھنے سے فائدہ نہیں۔ ایک بہت ہی مشہور صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نابینا صحابی تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس صحابی نے کہا، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، مسجد اور گھر کے مابین جو فاصلہ ہے، اس فاصلے میں کیا ہے؟ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کانٹے بھی پائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چرند و پرند بھی ہے، درندے بھی رہتے ہیں۔ میں آسانی سے مسجد میں نہیں آ سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو کہا، میری باتوں کو غور سے سنیے، چھوڑ دیجیے، ادھر ادھر کی توجہ مت لے جائیے آپ لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کیا اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا عذر ہے، آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، اور کیا ہے، زہریلے کیڑے مکوڑے بھی راستے میں ہیں۔ پھر اللہ جب وہ جانے لگے صحابی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ بلا کر لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ یہ بتلائیے کہ اذان کی آواز سنتے، اذان کی آواز سنتے یا نہیں سنتے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز کیا سنائی دیتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یاد رکھیے، پھر آپ کے لیے مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ آپ کی نماز گھر میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر وہ مرد حضرات جو مسجد میں آ سکتے ہیں،
مسجد اذان سنتے ہیں اور پھر بھی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نابینا صحابی کو، جن کے راستے میں کیا ہے بہت ساری پریشانیاں تھیں، ان کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ تو آج جو تندرست ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، ہٹے کٹھے ہوتے ہیں، پھر بھی کیا ہے گھر میں کیا ہے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ کیا ہے تندرست بھی ہوں گے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی کیا ہے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ بعض خواتین بھی، بعض عورتیں بھی وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن کیا ہے وہ ضروری سمجھتی ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں یا پڑھتی ہیں تو آپ کو مکمل ثواب، اگر بیٹھ کے پڑھیے گا تو پھر آپ کے ثواب میں کمی ہو جاتی۔ اس لیے آپ کو اور ہمیں کیا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز کی درستگی کے لیے، نماز کی صحت کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جب آپ مسجد آئیں یا مسجد کی طرف جائیں تو آپ کے اوپر سکون ہونا چاہیے، اطمینان کے ساتھ مسجد جائیں، وقار کے ساتھ مسجد جائیں۔ سکون و وقار اور سکون و اطمینان پایا جانا چاہیے۔ بعض لوگ کو دیکھیے گا کہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، سانس پھول رہی ہے۔ نہیں، مسجد آنے کا نماز کے لیے صحیح طریقہ نہیں، ہاں بلکہ آنا چاہیے تو اطمینان سے آنا چاہیے، سکون سے آنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے جیسے اذان ہوتی ہے فوراً کیا نماز کی تیاری میں ہم لگ جائیں۔ اور بعض لوگ اذان کے بعد انتظار کریں گے کہ جماعت جب شروع ہو جائے گی تب جائیں گے، اور دوڑتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ مسجد کی طرف آنا چاہیے، نماز کے لیے آنا چاہیے تو سکون اور اطمینان سے آنا چاہیے، یہ پہلی چیز۔ اور جب آدمی مسجد کے قریب آئے، مسجد میں داخل ہونا چاہے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کی دعا بھی سکھلائی۔ آج ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو گانے بڑے یاد ہوتے ہیں، گانے، فلمی نغمے، فلمی گانے بڑے یاد ہوں گے۔ ایک دعا پوچھ لیجئے بابو کیا مسجد میں جانے کی دعا کیا ہے؟ بیٹا بتلاؤ مسجد میں جانے اور مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ کھانے کی دعا کیا ہے؟ کھانے کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ ہمارے بچوں کو یہ باتیں اور یہ دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ کمی کہاں ہے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہر چیز میں تربیت کا پہلو ہمیں کیا ہے چننا چاہیے۔ کمی کیا ہے؟ والدین کے اندر ہوتی ہے، کمی باپ کے اندر ہوتی ہے، کمی ماں کے اندر ہوتی ہے کہ ماں بچوں کو سکھلاتی نہیں ہے، ماں بچوں کو بتلاتی نہیں ہے، باپ بچوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، اور اسلامی جو طور طریقے ہیں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کے اندر جو اسلامی شعور ہونا چاہیے وہ شعور پیدا نہیں ہو پاتا۔ تو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھلانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ خود اگر والدین اس کا خیال رکھیں گے کہ ہمیں مسجد جانا ہے، دعا پڑھنی ہے، کبھی دھیرے سے دعا پڑھے، کبھی تیز بھی پڑھے، تاکہ آپ کے ساتھ جو آپ کا بچہ ہے، آپ کا جو بیٹا ہے، وہ بھی سن کر آپ سے دعا سیکھے، سن کر دعائیں سیکھ لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آدمی مسجد آئے تو بسم اللہ کہے۔ کیا کہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسجد میں آنے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنا پڑھ لے اللہم افتح لی ابواب رحمتک او ابواب فضلک، تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دے، اپنے فضل کے دروازے کو تو ہمارے لیے ہموار کر دے اور آسان فرما دے۔ یہ دعا مسجد میں داخل ہونے کی ہے، چنانچہ یہ دعا ہمیں اور آپ کو مسجد میں آتے وقت پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح نماز کے طریقے میں سے یہ بات بھی ہے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں
جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے ہم کیا کہیں؟ اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر۔ اور جب اللہ اکبر کہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھے کے برابر اٹھائیں، جیسے نماز شروع کریں کہ اللہ اکبر، ہاں دونوں ہاتھ ہم اٹھا رہے ہیں۔ کہاں تک اٹھا رہے ہیں؟ یہ کندھا جو ہے آپ دیکھیے کندھے کے برابر ہمارے ہاتھ کیا ہے ہونے چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ بعض لوگ یہیں کو اٹھاتے ہیں، بعض لوگ بہت زیادہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہیں، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھے کے برابر بالکل رکھے۔ تو کہا کہ جب آدمی کھڑا ہو نماز کے لیے اللہ اکبر کہے، یا یہ کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر یا کان کے لو کے برابر بھی کر سکتا ہے۔ کان کے لو، یہ کان کا لو ہے، اس کے برابر تک بھی آدمی کان اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کان پکڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کان پکڑتے ہیں یا کان چھوتے ہیں۔ تو چھونا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ کان کے لو کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو کرنا ہے، یا تو کندھوں کے برابر، دونوں کندھے کے برابر، یا کہ دونوں کان کے لو کے برابر۔ کان پکڑنا نہیں ہے، کان چھونا نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے مردوں کو آپ دیکھیے گا، بہت ساری عورتوں کو دیکھیے گا کہ اپنے کان کو ایسے پکڑتی ہیں۔ تو کان پکڑنا کیا ہے؟ نہیں ہے، بلکہ کان کے برابر اپنے ہاتھوں کو لے جانا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہاتھ جس کو کہتے ہیں رفع الیدین، کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے نماز شروع کی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رفع الیدین۔ رفع الیدین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، عربی میں ہے۔ رفع کا معنی عربی میں اٹھانے کے ہے، اور یدین کہتے ہیں دو ہاتھ کو۔ ید آپ لوگ عربی بھی سیکھے، ید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہوتا ہے، اور یدین دو ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تو رفع الیدین کہا جاتا ہے دونوں ہاتھ کے اٹھانے کو۔ اور نماز میں یاد رکھیے، نماز میں 4 جگہوں پر ہم لوگ رفع الیدین کرتے ہیں۔ نماز میں 4 جگہ رفع الیدین کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ بعض لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، یا کہ جہاں جہاں کرنا چاہیے وہاں پہ نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ صرف تکبیر تحریمہ، جو پہلی تکبیر ہم لوگوں نے کہی نا جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اکبر، اسی کو اس تکبیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیزیں نماز سے پہلے ہمارے لیے حلال تھی، مثال کے طور پہ کیا بات کرنا، نماز سے پہلے ہم کسی سے بات کر سکتے تھے، نماز سے پہلے ہم کھا سکتے تھے، نماز سے پہلے کیا ہم پانی پی سکتے تھے۔ لیکن جب ہم نے اللہ اکبر کہہ لیا اور نماز کی نیت اگر ہم نے کر لی تو اس کے بعد نہ ہم کسی سے بول سکتے ہیں، نہ کیا کھا اور پی سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو چیزیں نماز سے پہلے جائز تھی، حلال تھی، اس تکبیر کے بعد اور وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس تکبیر کا نام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی حرام کرنے والی کیا ہے؟ تکبیر۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ دیا تو جائز جو چیزیں تھی وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہوگی۔ بہت سارے مردوں کو دیکھیے گا جو کیا ہے جاہل ہوتے ہیں، دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں، نماز کا طریقہ انہیں نہیں معلوم ہے، واجبات اور ارکان کے بارے میں خبر نہیں ہے، یا کہ بہت ساری عورتیں نماز میں رہیں گی پھر بھی کوئی آئے گا تو اس سے بات کرنا شروع کر دیں، اس سے کیا ہے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے حالت نماز میں ہم کسی سے بات چیت کیا ہے نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 4 جگہوں پر تکبیر رفع الیدین کرنا ہے، 4 جگہوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ ایک جگہ کون؟ جب ہم نے کیا ہے تکبیر تحریمہ کیا ہے کہا، تکبیر جب نماز شروع کی ہم نے تو اس وقت بھی کیا ہے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اس وقت رفع الیدین کیا۔ اسی طرح جب آدمی رکوع میں جائے، رکوع میں جانے سے پہلے کیا ہے آدمی کو رفع الیدین کرنا چاہیے، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جانے کے وقت، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ،
اور رکوع سے اٹھنے کے وقت، رکوع سے جب آدمی اٹھے اس وقت بھی آدمی کو رفع الیدین کرنا چاہیے. اور رفع الیدین کا معنی ہم نے آپ کو سمجھایا ہے کہ رفع الیدین کس کو کہتے ہیں. اسی طرح چوتھی جگہ جہاں پہ آدمی کو رفع الیدین کیا کرنا چاہیے، جب آدمی کیا ہے وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، جب پہلے تشہد سے، یاد رکھیے جب پہلے تشہد سے آدمی فارغ ہو، پہلے تشہد سے اس وقت بھی آدمی جب کھڑا ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، رفع الیدین کرنا چاہیے. یہ چار ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں. پہلی جگہ تکبیر تحریمہ کے وقت، دوسرا رکوع میں جانے کے وقت، تیسرا رکوع سے اٹھنے کے وقت، اور چوتھا پہلے تشہد کے بعد جب تیسرے رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی کیا ہے ہمیں رفع الیدین کرنا چاہیے. اور رفع الیدین سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. آج ان حدیثوں کو طوالت کی وجہ سے یہاں پہ ذکر نہیں کیا جا سکتا. جب ہم نے کیا ہے تکبیر تحریمہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ کے اپنے سینے پہ ہم ہاتھ باندھ لیں گے. اپنے سینے پہ کیا کریں گے، ہم ہاتھ باندھیں گے. وَيَدَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ سُرَّتِهِ أَوْ فَوْقِهَا أَوْ عَلَى صَدْرِهِ، کہ ہمیں اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کا کیا کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھنا. کہاں باندھنا ہے، اپنے سینے پر باندھنا ہے. کیا ہے کہ سینے سے اوپر کیا ہے ہم باندھ لیں، اور سینے پر جب ہاتھ باندھ لیا تو اس وقت کیا ہے ہمیں دعا پڑھنی ہے. کیا کرنی ہے، دعا پڑھنی، جس کو افتتاح دعائے استفتاح کہتے ہیں. دعائے استفتاح کہتے ہیں کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اس وقت کیا ہے جس کو ہم لوگ ثنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، ثنا کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی یہ کہے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ دعائے ثنا ہے. یہ کیا ہے، دعائے ثنا ہے. ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے نماز میں اس دعا کو پڑھ سکے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں، جو دعا میں نے آپ کو دعائے ثنا پڑھی آپ کے سامنے، اس کے علاوہ بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ دعا حدیث کے اندر موجود ہے. جو بھی دعا اگر آپ پڑھ لیں جو دعائے ثنا ہے تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی. اس کے بعد جب ہم نے ثنا پڑھ لیا تو اس کے بعد ہم کیا کہیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثنا کے بعد کیا کہنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں. ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ کیا سورہ فاتحہ شروع کر دیں، نہیں، بلکہ یہ کہ قرآن پڑھنے سے پہلے، سورہ فاتحہ کیا ہے، قرآن. سورہ فاتحہ کیا ہے، قرآن ہے. اور قرآن پڑھنے سے پہلے آدمی کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اسی لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے آدمی کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر جو مکمل سورہ فاتحہ ہے اس کی تلاوت کیا ہونی چاہیے. آج بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں، سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا معنی اور مطلب بھی نہیں سمجھتے. اس سے بھی کوئی بڑی بدنصیبی ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان ہو، 70 سال اس کی عمر ہو گئی، 50 سال اس کی عمر ہو گئی، 40 سال کا نوجوان ہو گیا، گانے بڑے یاد ہیں اسے، کہانیاں بڑی یاد ہیں، لطیفے بڑے یاد ہیں، تاریخ بہت یاد ہے، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو سورۃ الفاتحہ یاد نہیں. یہ افسوس کا مقام ہے. آج ایسے لوگ، ایسے مرد اور ایسی عورتیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. اس کے بعد آدمی سورہ فاتحہ کے بعد اگر 4 رکعت والی نماز ہے یا ایک 3 رکعت والی نماز ہے، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے 4 رکعت ہے، عصر کی نماز ہے 4 رکعت ہے، مغرب کی نماز ہے کتنی رکعتیں ہیں، 3 رکعت ہے. اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو سورۃ الفاتحہ کے بعد آدمی کو کوئی دوسری سورت بھی کیا ہے پڑھ لینی چاہیے. 4 اور 3 رکعت والی نمازوں میں پہلے میں سورت 2 پہلے والی 2 رکعتوں
में सूरत अल-फातिहा के अलावा कोई दूसरी सूरत भी आदमी को पढ़ लेनी चाहिए। और हदीस में अगर आप देखिएगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी वजाहत की है कि कौन सी नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए। तिवाले मुफस्सल का जिक्र है, सारे मुफस्सल का जिक्र है, और साते मुफस्सल का जिक्र है, यानी बाज़ सूरतों की निशानदेही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है जिन सूरतों को बाज़ नमाजों में पढ़ना मसनून है। इसी तरह अगर क्या है दिन की नमाजें, मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज, इसी तरह क्या है असर की नमाज, ये दोनों नमाजें दिन में पढ़ी जाती हैं। तो दिन की नमाज में हम जो क़िरात करते हैं, सूरत अल-फातिहा पढ़ते हैं या कोई दूसरी सूरत पढ़ते हैं, तो हम अपनी आवाज़ को बुलंद क्या है नहीं करते, यानी सिर्री तौर पर नमाज पढ़ते हैं। हम अपनी क़िरात को पोशीदा रखते हैं, मख्फी रखते हैं। लेकिन अगर रात की नमाज है तो रात की नमाज में क़िरात कैसे होती है? ज़ोर से होती है। जिसको हम कहते हैं जहरी नमाज, यानी जिसमें हमारी क़िरात क्या होती है? वाज़े होती है, और दूसरे लोग हमारी क़िरात को अगर क्या है हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं तो इमाम क्या है ज़ोर से क्या है सूरत अल-फातिहा पढ़ते हैं और दूसरी सूरतें तिलावत करते हैं। कुछ ऐसी भी नमाजें हैं जो दिन में पढ़ी जाती हैं लेकिन उसकी जो क़िरात होती है वह ज़ोर से होती है। कुछ ऐसी नमाजें हैं जो क्या है दिन में पढ़ी जाती हैं लेकिन जब उसकी क़िरात होती है तो क्या है ज़ोर से होती है। मिसाल के तौर पर जुमा के दिन देख लें आप, जुमा के दिन जुमा की जो नमाज पढ़ी जाती है तो क़िरात सिर्री होती है, जहरी होती है। दिल में क़िरात की जाती है कि ज़ोर से की जाती है। इमाम साहब ज़ोर से क्या है सूरत अल-फातिहा पढ़ते हैं और दूसरी सूरतें पढ़ते हैं। इसी तरह जब चाँद ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण जो होता है, आदमी जब उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें भी क़िरात क्या है बुलंद आवाज़ से की जाती है। इसी तरह जब बारिश नहीं हो रही होती है, इस्तिस्क़ा की जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज में भी क़िरात क्या होती है ज़ोर से होती है। लेकिन जो पंज वक्ता नमाजें, याद रखिए पंज वक्ता नमाजें जो दिन की नमाजें हैं उसमें क़िरात क्या है ज़ोर से नहीं होती है। और रात वाली नमाज, चाहे आप मगरिब की नमाज देख लीजिए, ऐशा की नमाज देख लीजिए, इसी तरह फजर की नमाज देख लीजिए, क़िरात कैसे होती है ज़ोर से होती है, बुलंद आवाज़ से होती है। तो ये हुआ कि हम खड़े हुए नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहा, हमने अपने सीने पे हाथ बांधा, हमने क्या उज़्बिल्लाह कहा, बिस्मिल्लाह कहा, सूरत अल-फातिहा पढ़ी। अगर क्या दिन की नमाज है 4 या 3 रकत वाली नमाज है तो हमने शुरू की 2 रकतों में सूरत अल-फातिहा के अलावा क्या है कोई और सूरत भी पढ़ा, और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे रुकू में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर कहकर कहाँ जाएंगे, और रुकू में जाने से पहले मैंने क्या कहा कि आदमी को रफ़ुल यदैन करना चाहिए। रफ़ुल यदैन करते हुए अल्लाहु अकबर कह के हम कहाँ चले जाएंगे रुकू में चले जाएंगे, और अपने दोनों घुटनों पे, ये घुटना है, अपने दोनों घुटने पे हम अपने क्या है दोनों हाथों को रखेंगे, पकड़ लेंगे इस तरह घुटनों को दोनों हाथों से। और याद रखिए कि बहुत सारे लोग जब रुकू करते हैं, रुकू का तरीका भी उनका सही नहीं होता। मिसाल के तौर हमको रुकू में जाना है, अल्लाहु अकबर, इस तरह हम रुकू में जाएंगे कि देखिए सर क्या है बिल्कुल पीठ के क्या है बराबर होना चाहिए। सर जो होना चाहिए, कई लोग ऐसे सर रखते हैं, कई लोग ऐसे रखते हैं, ये सही तरीका नहीं है, बल्कि हमारा जो सर होना चाहिए बिल्कुल क्या पीठ के बराबर होना चाहिए। ये नमाज रुकू का सही तरीका है, मसनून तरीका है। न सर ऊपर होना चाहिए पीठ से ऐसे, न क्या है ऐसे बिल्कुल क्या है सर क्या है झुका हुआ होना चाहिए, बल्कि सर बिल्कुल पीठ के बराबर होना चाहिए, तब जाके आपका रुकू क्या होगा सही होगा। इन चीज़ों का ख्याल बहुत सारे नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं करते हैं। और जब हम रुकू में चले गए तो हमें रुकू की दुआ पढ़नी चाहिए। रुकू की भी दुआएं मुख्तलिफ है, कोई भी मसनून दुआ, मासूर दुआ हम और आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब आदमी रुकू में जाए तो सुबहान रब्बियल अज़ीम कहे। सुबहान रब्बियल अज़ीम आदमी को 3 मरतबा कहना चाहिए। और इसी तरह और भी दुआएं हैं, मिसाल के तौर पे ये दुआ रुकू और सजदे दोनों में पढ़ सकते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना
وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی کیا رکوع اور سجدے کی دعا ہے۔ اور اسی طرح آدمی جب رکوع کی دعا پڑھ لے تو آدمی کو سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آدمی کو کھڑے ہو جانا چاہیے، چاہے وہ امام ہو یا ایک مقتدی ہو، امام ہو یا مقتدی ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ یہ مختلف دعائیں، جو بھی دعا اگر آپ کو یاد ہے مسنون اور معذور دعا، وہ دعا پڑھ سکتی ہیں۔ کب؟ جب آپ رکوع سے کھڑی ہو، جب رکوع سے کھڑی ہو، اور جب رکوع آپ نے کر لیا، کھڑی ہو گئی، اس کے بعد آپ کہاں جائیں گی؟ سجدے میں جائیں گی، سجدہ کریں گی۔ ثم يسجد على اعضائه السبعہ، اور انسان کو اپنے جسم کے، بہت اہم چیز ہے، غور سے سنیے کہ آدمی کو سجدہ اپنے جسم کے بعد اپنے جسم کے 7 حصے پہ کرنا چاہیے، 7 حصے زمین پر آپ کے ہونے چاہیے سجدے کے وقت۔ کون کون سا؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی حدیث کے اندر، امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب ہم سجدہ کریں تو سجدہ کرتے وقت ہمارے جسم کے 7 حصے زمین سے لگے ہونے چاہیے۔ وہ 7 حصے کون کون سے؟ ہمارے اور آپ کے جسم کا کون سا 7 عضو ہے، کون سا 7 پارٹ ہے جو سجدے کے وقت زمین سے لگا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی الجبہہ، آدمی کی جو یہ پیشانی ہے، آدمی کیا، یہ ماتھا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ پیشانی ہے، یہ زمین پہ ہونی چاہیے، زمین پہ سٹی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کیا ہے، پیشانی کو سر کو کیا زمین سجدے کے وقت زمین پہ لگا لیتے ہیں، اور کیا پیشانی کیا زمین سے اوپر ہی ہوتی ہے، تو ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور جبہائی میں آدمی کیا ہے کہ ناک، کیا ہے کہ ناک، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبہا سے مراد کیا ہے، یہ ناک آدمی کی، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ أَنفِهِ، کہ آدمی کی ناک بھی کیا ہے، زمین پہ ہونی چاہیے۔ آدمی کی ناک، بعض لوگ سجدہ کریں گے اور ناک کیا زمین پہ سٹی ہوئی کیا ہے، نہیں ہوتی ہے، تو ناک کا زمین پہ سٹا ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح والکفین، دونوں ہتھیلیاں بھی ہماری کہاں ہونی چاہیے، زمین پر ہونی چاہیے، دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح والرکبتین، یہ دونوں جو ٹکنا ہے دونوں، یہ بھی کہاں لگا ہونا چاہیے، زمین پہ لگا ہونا چاہیے۔ واطراف القدمین، اور دونوں پاؤں کی انگولیاں بھی کہاں ہونی چاہیے، زمین پر ہونی چاہیے۔ تو دونوں پاؤں کی انگولیاں، دونوں گھٹنا، دونوں ہتھیلی، اور کیا ہے، ناک، یہ 7 اعضاء ہیں جو سجدہ کرتے وقت کہاں ہونے چاہیے، زمین پر ہونے چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس معاملے میں بھی غلطی کرتے ہیں، اور کیا ہے، صحیح سے سجدہ کیا ہے، نہیں کرتے۔ سجدے کی دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ آدمی سجدہ میں جائے تو کیا کہے، کیا پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ دعا آدمی کو 3 مرتبہ سجدے میں پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد آدمی کو اللہ اکبر کیا ہے کہنا چاہیے۔ ایک سجدہ آپ نے کر لیا، ایک سجدے کے بعد کیا ہے، آپ اللہ اکبر کہیں گی، اور وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ، کہ سجدے سے آپ کیا بیٹھ رہی ہیں، سجدے سے کیا ہے، سجدہ کر لیا آپ نے، سجدے کے بعد آپ بیٹھ رہے ہیں، تو آپ کیسے زمین پر بیٹھیں گے؟ بہت سارے لوگوں کو سجدے کے بعد زمین پر بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، جیسے تیسے کیا بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ وَيَنْصِبُ الْيُمْنَىٰ، کہ جب آدمی سجدے کے بعد بیٹھنا چاہے تو اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے، کیا ہے، یہ بائیں جو بایاں پاؤں ہے اس پر آدمی کو بیٹھنا چاہیے، اور دائیں پاؤں کو آدمی کیا کرنا چاہیے، کھڑا رکھنا چاہیے۔ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا
اور دائیں پاؤں کو کیا کرنا ہے؟ کھڑا رکھنا ہے. دایاں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے. اور بیٹھنے کی اسی صورت کو، اسی شکل کو افتراش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ افتراش کہتے ہیں. آپ کو پتہ چل گیا کہ سجدے کے بعد کیسے بیٹھنا ہے. بیٹھنا ایسے کہ اپنے بائیں پاؤں کو پھیلا کر اس پر بیٹھ جانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے. اور اس صورت اور شکل کو افتراش کہتے ہیں. الا فی التشہد الاخیر، لیکن اگر آخری تشہد ہے جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں، اگر آخری تشہد ہے تو اس میں ہمیں افتراش نہیں کرنا بلکہ تورک کرنا ہے. تورک کیسے کہتے ہیں؟ جب آخری تشہد ہو جس میں سلام پھیرنا ہو تو اس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان یجلس علی الارض ویخرج رجلہ الیسری، کہ آدمی کا جو بایاں پاؤں ہے، بایاں پاؤں کیا ہے؟ ان یجلس علی الارض، کہ آدمی پاؤں پر نہیں بیٹھے گا. آخری تشہد میں، پہلے تشہد میں کیا کیا آپ نے؟ بائیں پاؤں پر بیٹھے، دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا رکھا. لیکن آخری تشہد ہے تو آپ کو زمین پر بیٹھنا ہے. کہاں بیٹھنا ہے؟ زمین پر بیٹھنا ہے. اور جو آپ کا بایاں پاؤں ہے اس کو کیا ہے؟ پیچھے کیا ہے؟ نکال لینا ہے. دائیں کی طرف سے کیا ہے؟ پیچھے نکال لینا ہے. اس کو کیا ہے؟ میں بیٹھ کے بھی کیا آپ کو دکھا سکتا تھا مثال کے طور پہ کہ آدمی کیا ہے؟ ایسے بیٹھے کہ ہم بیٹھ رہے ہیں. مان لیجیے کہ پہلا تشہد ہے، پہلا یہ بایاں پاؤں ہے ہمارا، یہ بایاں پاؤں ہے. تو بائیں پاؤں کو ہم نے کیا کیا؟ اس پر بیٹھ گئے. اور یہ دایاں پاؤں ہے کیا؟ ہم نے کھڑا اس کو رکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ افتراش ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن آخری تشہد اگر ہے جس میں ہم سلام پھر رہے ہیں تو ہمیں اس پر نہیں بیٹھنا ہے بلکہ اس پاؤں کو کیا ہے؟ ایسے کیا ہے؟ ہم زمین پر بیٹھے ہوئے. کہاں ہے؟ زمین پر بیٹھے ہوئے. اور جو بایاں پاؤں تھا اس کو کیا ہے؟ ہم دائیں کی طرف سے کیا ہے؟ باہر نکالے ہوئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تورک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ بیٹھنے کا تشہد میں کیا ہے؟ صحیح طریقہ ہے. جس طریقے کو بہت سارے لوگ کیا ہے؟ نہیں جانتے ہیں. تو اس کا سیکھنا اور سمجھنا کیا ہے؟ نہایت ضروری ہے. تو یہ کیا ہے؟ سلام کے بعد کیا ہے؟ بیٹھنے کا طریقہ ہے. اور جب ایک سجدہ ہم نے کر لیا اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہم بیٹھے ہوئے دوسرے سجدے میں جانے کے لیے تو اس وقت بھی دعا پڑھی جاتی ہے. اس وقت بھی کیا ہے؟ دعا پڑھی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھلائی ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز پڑھنے والا کہے رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وعافنی. یہ صحیح ہے، یہ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے. یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ دعا پڑھ کے آدمی پھر اسی طرح سجدہ کرے جس طرح اس نے کیا پہلا سجدہ کیا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ آدمی دوسری رکعت کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا. دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور دوسری رکعت اسی طرح پڑھے گا جس طرح کیا ہے پہلی رکعت اس نے کیا ہے؟ پڑھی ہے. اور پھر اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پہلے کیا ہے؟ تشہد میں بیٹھے گا. اور تشہد میں دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں. جب آپ پہلے تشہد کے لیے بیٹھیے تو آپ دعا پڑھیے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کیا ہے؟ پڑھا کرتے تھے. التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کیا ہے؟ تشہد کی دعا ہے جس کو ہم لوگ التحیات کے نام سے جانتے ہیں. یہ دعا کیا یاد ہونی چاہیے تاکہ آپ تشہد اول میں پہلے تشہد میں پڑھ سکیں. پھر اگر 4 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت والی نماز ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ کھڑی ہو جائیں گی، پھر وہ تیسری رکعت پڑھیں گی، پھر وہ چوتھی رکعت پڑھیں گی. اور جب آخری کیا ہے؟ تشہد میں اگر آپ جائیں گی تو پھر کیا پڑھیں گی؟ تحیات پڑھیں گی، پھر درود پڑھیں گی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تحیات جو درود کے الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید. اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں جیسے اعوذ باللہ من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دعا کرنا چاہیں آخری تشہد میں، یاد رکھیے
آخری تشہد میں ان دعاؤں کے علاوہ بھی دعا کرنا چاہے، کوئی بھی معصور دعا، کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہے آپ مانگ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات کیا ہے نہیں ہے۔ اور جب دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو کیا سلام آدمی کو پھیرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح کیا ہے آپ کی اور ہماری کیا ہے نماز کیا ہونی چاہیے۔ اس طرح اگر ہم اور آپ نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز سنت کے مطابق ہوگی اور ہم پورے اجر کے مستحق ہوں گے۔ اگر ہماری ایسی نماز نہیں ہوتی ہے، ہمیں نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، سیکھنے میں کوئی حیا نہیں ہے۔ حیا اس بات میں کہ ہم کیا ہے لا علمی کی بنیاد پہ کام کریں، ہم غلطی کریں اور ہم نادانی کریں، یہ شرم کی بات ہے، یا غلط طریقے سے نماز پڑھیں یہ شرم کی بات ہے۔ شرم کی بات یہ نہیں کہ ہم نماز کا طریقہ سیکھیں، سیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورتیں ہو، ہر حال میں ہمیں جو شریعت کے احکام ہیں، مسائل ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پورا کا پورا اجر دے سکے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں نماز سے متعلق ہیں، بہت جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس میں سے کچھ چیزوں کا تعلق ارکان سے، کچھ چیزوں کا تعلق کیا ہے واجبات سے، اور کچھ چیزوں کا تعلق سنن سے۔ اور یاد رکھیے کہ نماز کے چند ارکان ہیں اور وہ ارکان اگر پورے نہ ہو تو ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی نماز کے لیے آئے اور تکبیر تحریمہ ہی نہ کہے، بلا تکبیر تحریمہ میں کیا ہے کہ بلا تکبیر تحریمہ کے نماز میں چلا جاتا ہے، یاد رکھیے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی آخری تشہد نہ کرے اس کی بھی نماز نہیں ہوگی، پھر دوبارہ اس آدمی کو کیا کرنا پڑے گا نماز پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی سلام نہ پھیرے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ارکان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی کرے گا تو کام ہوگا نماز ہوگی، اگر نہ کرے تو نماز کیا ہے نہیں ہوگی۔ کچھ چیزیں واجبات ہیں، مثال کے طور پہ اگر آدمی کیا پہلا تشہد نہ کر سکا، 4 رکعت والی نماز تھی اور 2 رکعت کے بعد تشہد کرنا تھا، لیکن کوئی آدمی بھول گیا نہیں کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر کیا کرے گا وہ آدمی؟ یہ پہلا جو تشہد واجب ہے اگر چھوٹ گیا تو ہم کیا کریں گے سجدہ سہو کریں گے، ہم دوبارہ کیا ہے دوسری رکعت نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا ہے ہم سجدہ سہو کریں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی کیا ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی تکبیر ہے آدمی نہیں کر سکا تو اس وجہ سے بھی وہ کیا کرے گا وہ سجدہ سہو کرے گا، اور سجدہ سہو سے وہ جو کمی نماز میں ہوئی وہ اس کمی کی بھرپائی کیا ہے ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، نہ اسلام پر، دین پر، ایمان پر، صوم و صلاۃ پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے قائم و دائم رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان